جن سوچی تو میرے دل میں جعفر جاگو تھا، عین سے ذہن میں پھر علم و ہنر جاگو تھا، فیصد فاطمہ زہرا کا اثر جاگو تھا، اس رحمان کی رحمت کا نگر جاگو تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ رئیس مکتب ہونا یہ کوئی بات کی بات نہیں، خود ائمہ کے خود امام صادق علیہ السلام کے دور میں بھی یہ بات ہمیں احادیث میں ملتی ہے، موجود ہے کہ خود امام صادق علیہ السلام کے دور میں امام کے پیروکاروں کو، ان کے قریبی صحابیوں کو جعفری کہا جاتا تھا۔ خود امام نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ میں آپ کے سامنے حدیث نقل کرتا ہوں، یہ حدیث الکافی کی جلد نمبر 4 میں موجود ہے۔ امام جعفر ایک طویل حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے آپ کے سامنے اس لیے بھی نقل کر رہا ہوں تاکہ امام کا ایک پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے، اور اسی حدیث کے ذیل میں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جعفری کہنا اور فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والوں کو جعفری کہنا، اور ہمارے لیے رئیس مکتب کے طور پہ امام جعفر صادق کو پیش کرنا، یہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے چل رہا ہے، یہ بات کی پیداوار نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، فرماتے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ، اگر تم شیعوں کو کہتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص اذا ورع فی دینہ، اگر وہ اپنے دین میں تقوی اختیار کرے، وصدق الحدیث، اور سچائی اپنائے، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، اور امانتوں کو ادا کرے، وَحَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ النَّاسِ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ سنیے امام صادق کا پیغام کیا کہیں گے؟ امام فرماتے ہیں قیل ھذا جعفری، تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ جعفر صادق کا پیروکار ہے، یہ جعفری ہے۔ کیا امام بیان کر رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں لوگوں کی امانتوں کو ادا کرو، سچائی، سچ بولو، دین میں تقوی اختیار کرو، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اپناؤ، تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ لوگ تمہارے ان اعمال کو دیکھ کر گواہی دیں گے کہ یہ جعفر صادق کا پیروکار ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ امام ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں اپنے عمل سے بتاؤ میں جعفری ہوں، یہ نہ بتاؤ اپنی زبان سے کہ میں جعفری ہوں، زبان سے تو سب بتاتے، اپنے عمل سے بتاؤ میں جعفری ہوں۔ اور جب یہ ہوگا کہ کوئی تمہارے عمل کو دیکھ کے کہے گا ھذا جعفریٌ، یہ جعفر صادق کا پیروکار ہے، ابھی امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، اس سے میں جعفر صادق خوش ہوں گا، مجھے سرور حاصل ہوگا، وَيَدْخُلُ عَلَيَّ مِنْهُ السُّرُورُ، اور اس وجہ سے مجھے سکون و سرور ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا توجہ تو کیجئے، ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کے کسی عمل سے آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کو خوشی و سرور و سکون ملے؟ وہ امام جو حجت ہے اللہ کی اس کی مخلوقات پر، وہ امام کہ جس سے بہترین کوئی شخص نہیں ہو سکتا، وہ امام جو انسان کامل کی آخری منزل پر فائز ہے، وہ امام کہہ رہا ہے مجھے خوشی ہوگی۔ خدا کی قسم اگر انسان اپنے امام کو ہی خوش کر لے، دین و دنیا اس کے پاس ہے۔ لیکن اب اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سنیے گا، امام فرماتے ہیں مجھے خوشی ہوگی، اس سے مجھے خوشی نہیں ہوگی، اور لوگ کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کہیں گے وَقِيلَ ھذا ادب جعفر، لوگ کہیں گے دیکھو یہ ہے جعفر صادق کی تربیت۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جعفر صادق کا ادب، یہ ہے جعفر صادق کی تربیت جو عمل سے ظاہر ہوگی۔ لیکن اب کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، لیکن اگر یہ نہ ہوا، یعنی جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے خلاف ہوا، یعنی تمہاری گفتار میں صداقت نہ ہوئی، تمہارے دین میں تقوی نہ ہوا، تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئے، اور تم نے لوگوں کے ساتھ برے اخلاق روا رکھے، تو کیا ہوگا؟ ذالک دخل علی بلاؤہ وعارہ، اللہ اکبر۔ یہ چیز میرے لیے آر کا باعث بنے گی، میرے لیے ننگ و آر کا باعث بنے گی، یہ مجھے رسوا کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں لوگ اس عنوان سے جانتے ہوں گے کہ جعفر صادق کا پیروکار ہے،
اور پھر لوگ کیا کہیں گے؟ وکیل ھذا ادب جعفر، تو لوگ تمہیں دیکھیں گے اور تمہیں دیکھ کر کہیں گے ہاں ان کے امام نے یہی سکھایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تربیت ہے جعفر صادق۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ شجرہ طیبہ اہل بیت ہیں، اور اس شجرے کے جو پتے ہیں وہ کون ہیں؟ اور آنکھ کون ہے اس کے جو پتے ہیں وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سے ایک سوال کروں، اگر آپ کبھی خزاں کے موسم میں کچھ درختوں کو دیکھیں جب پتے جھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب سب پتے جھڑ چکے ہوتے ہیں، اب آپ سے کوئی پوچھے ذرا بتائیے یہ کس چیز کا درخت ہے، تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے یہ بتانا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے، کیونکہ پتے نہیں ہیں۔ یعنی پتوں سے پہچان ہوتی ہے درخت کی کہ درخت کیا ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ ہم شجرہ طیبہ اہل بیت، اور اس درخت کے پتے کون ہیں؟ ہمارے شیعہ، یعنی ہمارے شیعہ ہیں جو ہماری پہچان کا دنیا میں باعث بنتے ہیں۔ اگر پتے صحیح ہوئے تو شجرے کی صحیح تعلیمات اور اس کا صحیح تعارف ہوگا، لیکن اگر پتوں میں کوئی خرابی آ گئی تو دنیا پتوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے گی کہ درخت کیسا ہے۔ گو کہ درخت بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر پتے گلے سڑے ہوئے اور پتوں میں کوئی خرابی ہوئی تو لوگ پتوں کی خرابی کو درخت کی طرف منسوب کریں گے۔ درخت شجرہ طیبہ۔ ایک صلوات عنایت فرمائے محمد والے۔ اس حدیث سے جہاں امام کی یہ تعلیمات آپ تک پہنچائی، وہاں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، امام نے جب کہا نا ھذا جعفریٌ، اور جب امام نے یہ فرمایا کہ ھذا ادب جعفر، اس سے معلوم ہوا امام کے زمانے میں بھی امام کے چاہنے والوں کو، امام کے شاگردوں کو، امام کے صحابیوں کو، امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ جعفری کہا جاتا تھا۔ یعنی اسی دن سے یہ معین ہو چکا تھا کہ رئیس مکتب تشیع کون ہے؟ رئیس مکتب تشیع امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد۔